اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، پچھلی نشستوں میں ہم نے رمضان المبارک سے متعلق مسائل پیش کیے، جن میں روزہ اور اعتکاف کے بارے میں بھی بیان ہوا، اور آج کی اس نشست میں بھی ہم اسی کے تسلسل میں بیان کریں گے اعتکاف میں سر انجام دیے جانے والے اجتماعی امور۔ ہم اس امر پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کون سے اجتماعی امور ہیں جو اعتکاف میں سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، قضا۔ اگر معتکف قاضی ہو یا فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور دوران اعتکاف اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کی شہادت بھی موجود ہو، تو اس پر لازم ہے کہ دوران اعتکاف ہی اس معاملے میں فیصلہ کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ العام میں لکھتے ہیں، اور معتکف کے لیے کسی معاملے کا فیصلہ سنانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ جب اس کی شہادت بھی موجود ہو، تو جب اسے بلایا جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دعوت قبول کرے اور اس پیش آمدہ مسئلے کا فیصلہ کرے۔ نمبر 2، درس و تدریس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر میری طرف نکال دیتے تو میں حالت حیض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس دھو دیتی۔ علامہ خطابی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلا شبہ علم میں مصروفیت اور اس کی کتابت بالوں کے سنوارنے سے زیادہ اہم ہے، لہذا دوران اعتکاف تعلیم و تعلم اور درس و تدریس جیسے امور بجا لانا بہتر ہے، تاکہ اسلام کے اس آفاقی حکم پر بھی عمل ہو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں دیا گیا تھا اور جس کی بے پناہ تاکید قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معتکف کے لیے خرید و فروخت، حسب ضرورت کپڑے سلائی کر لینے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ایسی گفتگو کرنے کے جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ لہذا جب معتکف کاروبار کر سکتا ہے، حسب ضرورت کپڑے سی سکتا ہے، تو اس کے لیے حصول علم تو بدرجہ اولا بہتر ہوگا، اور حصول علم وہ کار خیر ہے جس میں شرکت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجیح دی ہے۔ ایک مرتبہ جب مسجد نبی میں محفل ذکر اور محفل علم برپا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل علم کو ترجیح دیتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی۔ نمبر 3، حسب ضرورت خرید و فروخت۔ اعتکاف میں حسب ضرورت خرید و فروخت اور لین دین بھی درست ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ معاملہ ایجاب و قبول کی حد تک ہو اور سامان تجارت مسجد سے باہر ہو۔ یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اشیاء کی نقل و حرکت کا ممنوع ہونا مسجد کے تقدس کی وجہ سے ہے، نہ کہ اعتکاف کے وجہ سے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ العام میں فرماتے ہیں، معتکف کے لیے خرید و فروخت، حسب ضرورت کپڑے سلائی کر لینے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ایسی گفتگو کرنے کے جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ دوران اعتکاف حسب ضرورت خرید و فروخت سے متعلق امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے خادم کیوں نہیں خریدا؟ انہوں نے جواب دیا، میں معتکف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا حرج تھا اگر تم اسے خرید لیتے؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران اعتکاف مسجد میں بیعہ کرنے کے جواز کی طرف اشارہ کیا۔
اس طرح باقی خرید و فروخت کا معاملہ ہے کہ جن میں زیادہ دیر نہ لگے وہ جائز ہیں، کیونکہ یہ سلام کے جواب اور چھینک کے جواب سے مشابہت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، اہل و عیال سے ملاقات اور بات چیت۔ اعتکاف کے 1 سال بعد آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں انسان ان تمام امور سے بے نیاز ہو جائے جن کا تعلق دوسرے افراد سے ہو یا جن میں اشتغال فی القلق کا شائبہ ہو، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں جو نقوش ملتے ہیں ان میں یہ امر بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران اعتکاف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، انہیں حسب ضرورت واعظ و نصیحت فرماتے اور گھر والوں سے ملاقات کرتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر میری طرف نکال دیتے تو میں حالت حیض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس دھو دیتی۔ اس کے علاوہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس امر کی وضاحت کرتی ہے، جسے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ جب گفتگو اور ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جلدی نہ کرو، ٹھہرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ ان کا حجرہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے 2 شخص ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر فرمایا، ادھر آؤ، یہ صفیہ بنت حی ہے۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں ڈرا کہ مبادا وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ نمبر 5، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حدیث اہل و عیال سے گفتگو کے علاوہ اعتکاف گاہ سے باہر حسب ضرورت اور حسب موقع امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عمل کو جاری رکھنے پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ ممکن ہے انصاری صحابہ کے دل میں کوئی خیال جنم لے لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کا تدارک فرما دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعتکاف گاہ سے باہر تھے۔ اس تناظر میں اعتکاف گاہ کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو کہ سراسر ایک اجتماعی نوعیت کا عمل ہے، کو کس طرح منافی اعتکاف کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، امور نکاح کی محدود اجازت۔ شادی بیاہ ایسے امور ہیں جو معاشرے اور معاشرت کی بنیاد اور اجتماعیت کی اساس ہیں۔ معتکف اگرچہ ان تمام امور سے خلاصی پا کر مسجد میں گوشہ نشین ہوتا ہے، لیکن ائمہ اکرام نے دوران اعتکاف معتکف کے مسجد میں نکاح کرنے، محفل نکاح میں شامل ہونے، کسی کو اس کی دعوت دینے، نکاح وغیرہ پر مبارکباد دینے، تعزیت کرنے اور لوگوں کے درمیان صلاح و صفائی جیسے امور کو بھی مباح قرار دیا ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ معتکف کے لیے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک خرید و فروخت، نکاح، اسباق کی مراجعت کرنے، لباس وغیرہ بدلنے، خوشبو اور تیل لگانے، کھانے پینے اور ایسی گفتگو کرنے کے جس میں کوئی گناہ کی بات شامل نہ ہو میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 7، مریض کی عیادت۔ اعتکاف کے دوران میں دیگر امور کی طرح ضروری حالت میں مریض کی عیادت کرنا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے گزرتے اس کا حال دریافت فرما لیتے۔ امام ترمذی اس حدیث سے دوران اعتکاف مریض کی عیادت پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی مزاج پرسی فرما لیا کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اعتکاف کا مقصد نفس کی اصلاح، برائیوں سے اجتناب اور خلوت کا حصول ہے، مگر یہ بھی ایک قابل لحاظ امر ہے کہ کوئی بھی عمل جب تک کسی مستحکم بنیاد پر قائم نہ ہو ثمر آور اور دیرپا نہیں ہو سکتا، اور علم ہی کسی عمل کو مستحکم بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے دوران اعتکاف تعلیم و تعلم کو ایک اجتماعی عمل ہونے کے باوجود تمام ائمہ فقہ نے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ بغیر علم کے ریاضت مجاہدہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ دور حاضر میں ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی کاوش اور محنت نہیں کی۔ والدین مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان کہلائے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے عوام کی ایک قابل ذکر تعداد کو کلمہ تک یاد نہیں، اور اگر کلمہ آتا ہے تو اس کے معنی کا علم نہیں، اور اگر بالفرض معنی معلوم ہے تو اس کے تقاضوں کا علم نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کو افضل العبادات قرار دیا گیا ہے، اور تلاوت قرآن اعتکاف کے بنیادی معمولات میں سے ہے، لیکن ہمارے عوام کی ایک قابل ذکر تعداد صحت لفظی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ان حالات میں انفرادی عبادات پر حد سے زیادہ زور دینا اور گنے چنے چند وظائف کرنے میں 10 دن گزار دینا اعتکاف کا منشا ہے، نہ اس سے اعتکاف کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ ہماری اجتماعی صورت احوال اور دور حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر اعتکاف میں فرد کی تربیت اور اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھنے والی اجتماعی امور مجرد وظائف اور تسبیحات سے زیادہ اہم اور ضروری ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی جب معاشرہ کلیتاً برائی اور بے راہ روی کا شکار ہو تو اس صورت میں احکام بدل جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کے سبب امت الناس کو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب علانیہ برائی کی جانے لگے تو خاص و عام سب لوگ بلا امتیاز عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باشندگان سمیت پلٹ دو، تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، ان میں تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی؟ اس پر رب تعالیٰ نے فرمایا، اس شہر کو ان پر پلٹ دے، کیونکہ اس شخص کا چہرہ کبھی ایک گھڑی بھی میری خاطر برائی کو دیکھ کر متغیر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ میں مجرد ذکر و عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے مخلوق الہی کے احوال کی درستگی سے عدم دلچسپی پر وعید بیان کی گئی ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں تو زبان نہیں کھولتے، نام کے عالم ہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ عالم کوئی ماں کے پیٹ سے ایک بہت ہی بڑا شملہ باندھ کر نہیں پیدا ہوتا، عالم کے معنی ہیں علم حاصل کیا ہوا۔ جس نے علم حاصل کیا، ایک چاہے وہ ایک لفظ کیوں نہ ہو، اس پر عمل کرنا اس پر فرض ہے، اور اگر عمل نہیں کیا تو اسی طرح اس پر عذاب ہوگا۔
آج ہم بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں جو نام کیا عالم ہیں، کیونکہ علم وہ نہیں جو صرف پرچی پر لکھا ہوا سرٹیفکیٹ حاصل کر لینے سے عالم نہیں بنتا. عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرے. ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں علم عطا کیا تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ علماء کہیں گے ہم آپ کے لیے فلاں فلاں کو تعلیم دی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، میرے لیے نہیں، تو نام و نمود کے لیے کیا، دنیا کمانے کے لیے کیا، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں وسعت دی، مال و دولت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تیرے لیے فلاں فلاں کو دیا، مدد کرا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نے اس لیے دیا کہ تو دنیا میں مشہور ہو، سخی مشہور ہو، اور وہ ہم نے تجھ کو دے دیا، اس کا بدلہ میرے لیے کچھ نہیں، لہذا لے جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈالو. اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تیرے لیے جہاد کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جہاد پہ اس لیے گیا کہ اگر تو غازی ہوا تو مال غنیمت ملے گا، اور اگر تو شہید ہوا تو لوگوں میں مشہور ہوگا کہ شہید ہے. تو جھوٹا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو. اس حدیث کا لب و لباب اور مغز یہ ہے کہ جو کام بھی کرو باری تعالیٰ کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. کسی سے محبت کرو تو باری تعالیٰ کے لیے کرو. کوئی اگر تمہیں عالم نظر آتا ہے تو اس کی عزت اس لیے کرو کہ وہ اللہ کا علم رکھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے باری تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت دے اور ان کی محبت دے جو تجھے چاہتے ہیں، اور ان کی محبت دے جو انہیں چاہتے ہیں. بھائیو، تھوڑا بھی عمل کرو تو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرو. یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا بڑے عالم کہلانے کے لیے لوگوں سے جو ہے نظر پھیر کر، منڈیاں توڑ کر کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، یہ کرو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے. جب علم آتا ہے، جب کسی جھاڑ پر ثمر یعنی پھل لگتا ہے تو جھاڑ جھک جاتا ہے. جب تمہارے پاس علم آیا تو تم اس پر عمل کرو. اسلام کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری سے رہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انکساری سے لوگوں سے ملے، اور وہ غریب جو آپ کے پاس آتے ہیں انہیں اپنے پاس قریب کریں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو پیسے والا ہے اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اسے سر پہ بٹھاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، غریبوں کو دھتکارتے ہیں. ارے اسلامی تعلیمات کہاں ہیں؟ بے شک تم اگر ایک لفظ بھی اسلام کے تعلیمات میں سے سیکھے ہیں تو اس پر عمل کرو، ورنہ یاد رکھو اس حدیث کے حساب سے جہنمی ہو گئے. اللہ کے
اللہ کے عتاب سے ڈرو اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بندہ کب میری طرف لوٹے گا، کب توبہ کرے گا۔ پھر جب وہ کھینچتا ہے تو پھر کہیں کہ نہیں رہو گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ دنیا تو 2 دن کی ہے، نام و نمود کے ساتھ واہ فلانے صاحب، فلانے عالم صاحب سب چلے جائیں گے 2 گز زمین کے اندر، لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ ایک عمل بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی کو کچھ بتاؤ تو اللہ کے لیے بتاؤ، اور عاجزی ان کے ساری پیدا کرو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کافر جس کا نام شیکسپیئر ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، اور دنیا میں سب سے بدترین قوم مسلمان ہے، کیونکہ وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ ہماری زندگی آج اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے ہر جگہ ہماری تھو ہے۔ اللہ پاک ہم کو دین و دنیا میں اپنے حکم کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ اس رمضان المبارک کے طفیل میرے مالک تمام مسلمانوں کے احوال کو بدل دے، انہیں اسلام کی طرف راغب کر میرے مالک۔ اے باری تعالیٰ تو ہم کو اسلام پر جلا اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا میرے مالک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب